کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، آج دنیا والے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، یہ اسلام مٹ نہیں سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہیں پوری طرح اپنے دین میں داخل ہونا پڑے گا۔ ذرا سوچو، ایک دور وہ بھی آیا تھا جب میرے نبی کے چچا کے پاس میں کفار مکہ آئے اور کہنے لگ گئے کہ ان سے کہہ دو اگر شہرت چاہیے تو مل جائے گی، دولت چاہیے تو مل جائے گی، عزت چاہیے تو مل جائے گی۔ اور میرے آقا اپنے چچا کے پیچھے سے ان کفار مکہ کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا جان ان سے کہہ دو، یہ کفار بڑی ہلکی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو دولت دے دی جائے گی، یہ کہتے ہیں ان کو شہرت دی جائے گی، یہ کہتے ہیں ان کو عزت دے دی جائے گی۔ اے چچا جان ان سے کہہ دو یہ مجھے خرید نہیں سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے بدلے میں دین کی تبلیغ بند کر دو، یہ چاہتے کہ شہرت کے بدلے میں دین کی تبلیغ بند کر دو، لیکن چچا جان ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے اور دوسرے میں چاند لا کر کے رکھ دے تب بھی میں دین کی تبلیغ کرنے سے رکنے والا نہیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی تاکہ یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے۔ میرے آقا آئے ہی اسی لیے ہیں، لیکن آج ہم کہاں اس بات کو سمجھتے کہ میرے آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، میرے آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، میرے آقا کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا تھا، بچے سیٹی بجاتے تھے اور میرے آقا پر پتھر مارتے تھے۔ طائف کے میدان میں بھی حضرت آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور اس طرح میرے آقا پر پتھر برسائے گئے۔ میرے آقا کی نالین پاک میں خون بھر گیا، میرے آقا درد کی وجہ سے جب بیٹھ جاتے تھے میرے آقا کو کفار مکہ بازو پکڑ کر کے اٹھا دیتے تھے، میرے آقا پھر چلنے لگتے تھے، لیکن ہر حال میں میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی، ہر حال میں میرے آقا دین کی تبلیغ کرتے رہے، میرے آقا دین کی تبلیغ سے نہیں رکے، میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی، یہ دین متین ہم تک پہنچایا۔ لیکن میرے بھائیوں آج ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ آقا نے اس لیے دین ہم تک پہنچایا کہ ہم اس دین کا مذاق اڑائے؟ ادھر مؤذن کہتا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن آج کا مسلمان چوراہے پر کھڑے ہو کر کی باتیں کر رہا ہے، آج کا مسلمان چوراہے پر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے، دنیا کے لب و لہب میں پڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ اگر اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں ہم نہیں جائیں گے تو بتاؤ ذرا کون جائے گا؟ ارے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے نمازیں ادا کریں۔ اور سنو روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، سب سے پہلے روز محشر میں جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی کیا جائے گا۔ نماز فرض عین ہے، لیکن مسلمان آج کہاں نماز پڑھتا ہے؟ جس وقت مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ میرے بھائیوں میرے آقا پر اتنا ظلم کیا گیا، میرے آقا کو اتنا ستایا گیا کہ میرے آقا کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔ جب میرے آقا درد میں بیٹھتے تھے تو کفار مکہ طائف کے کفار میرے آقا کے بازو پکڑ کر کے میرے آقا کو اٹھا دیتے تھے۔ کبھی میرے آقا کا گلا گھوٹا گیا، اس طرح کہ میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کبھی میرے آقا جب سجدے میں ہوتے تب آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو رکھ دیا گیا
اس طرح میرے آقا پر ظلم ہوا، لیکن میرے آقا نے بد دعا نہ کی۔ میرے آقا سے کہا گیا کہ بد دعا کیجئے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ انہی کی نسلوں میں سے کلمہ پڑھنے والے نکلے، اور ویسا ہوا، کلمہ پڑھنے والے انہی کی نسلوں میں سے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے آقا نے ہر حال میں دین کی تبلیغ کی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹایا، اپنا سارا خاندان دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ دین رسول، دین متین ہم تک پہنچے۔ اور حسین چاہتے نہ ہاتھ دے دیتے، اپنے آپ بھی بچ جاتے اور اپنے خاندان والوں کی بھی بچا لیتے، لیکن میرے حسین نے ہاتھ نہیں دیا، گردن دی، اس لیے کہ لوگوں، ایک طرف دین رسول ہو اور ایک طرف ظالم بادشاہ کا ظلم ہو، تو سنو، اگر گردن دینا پڑ جائے تو دے دینا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ایمان کبھی مت دینا۔ حسین چاہتے تو دے دیتے، لیکن حسین نے پیغام دیا ہم کو۔ آج ہم اسی دین رسول کی، دین متین کی مذاق اڑاتے، اپنی داڑھیوں کو کڑوا کر کے نالیوں میں بہاتے۔ کیا گزرتی ہوگی میرے آقا کے سینے پر اس وقت جب کوئی میرے آقا کا امتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور صرف یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو سوچو میرے آقا کے کلیجے پر کیا بیتتی ہوگی اس وقت جب کوئی جوان حضور کی سنت کو نالیوں میں بہاتا ہوگا، جب کوئی جوان نماز کے وقت باتیں کرتا ہوگا، نماز کو قضا کر رہا ہوگا، جبکہ میرے آقا نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، پوری طرح اسلام میں آ جاؤ۔ آج دنیا کی طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں تم پوری طرح اسلام میں آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ یہی پیغام علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمہ کا تھا۔ علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمہ جیل کے اندر ہے، گرم استری آپ کے جسم پر چلا دی گئی، آخری تمنا پوچھی گئی تو آپ نے کاغذ اور قلم منگایا، اور منگانے کے بعد میں دنیا والوں کو بتایا، کہا کہ تم اسلام مٹانا چاہتے ہو تو سن لو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔